السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. کل کے درس میں اسراء اور معراج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور اسی کی بات یہ بتایا گیا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ کے کچھ لوگ اسلام قبول کیے اور اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں دین اور دعوت کا کام اپنے صحیح شروع کیا. اس کے 1 سال کے بعد ٹھیک موسم حج میں 12 آدمی مدینہ سے مکہ آئے حج کرنے کے لیے. 12 آدمی اس سے پہلے کچھ اس میں شامل تھے، یعنی کچھ نئے تھے اور کچھ پرانے تھے، یعنی پچھلے سال بھی آئے تھے حج کرنے کے لیے اور رسول سے ملاقات ہوئی تھی اور ایمان لے کر کے آئے تھے. نبوت کے 12ویں سال موسم حج میں مدینہ منورہ سے 12 لوگ تشریف لائے اور یہ پہلی بیعت ہوئی تھی یہاں پر، بیعت عقبہ، جو مینا کے اندر ایک گھاٹی ہے. اسی گھاٹی میں یہ مسلمان نبی علیہ السلام سے ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اہم باتیں کی اور عہد و پیمان کیا، بیعت لی اور بیعت یہ لی کہ تم ایمان قبول کیے ہو تو یہ عہد و پیمان کرو. بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کو ہاتھ سے رکھ کر کے تو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں سے بیعت لیتے تھے، ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر کے سامنے والے سے یہ عہد و پیمان کراتے تھے کہ اسلام قبول کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بیعت کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، یعنی تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، الزام نہیں لگاؤ گے، نوحہ و ماتم نہیں کرو گے. عورتوں کے تعلق سے جو بیعت ہوتی تھی تو عورتوں سے جو آپ بیعت لیتے تھے تو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، یہ کلام سے بیعت ہوتی تھی، یعنی بات چیت سے بیعت ہوتی تھی. لیکن مردوں سے جو بیعت لیتے تھے تو مصافحہ کی شکل میں ہاتھ کو ہاتھ لگا کر کے کلائی اور ہتھیلی سے ملا کر کے بات کرتے تھے، وعدہ کراتے تھے کہ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو عہد و پیمان ہوا یہاں پر، تو مدینہ کے مسلمانوں نے یہ رسول سے درخواست کی کہ دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم لوگ صرف نئے ہیں، تو آپ مدینہ میں کسی ایسے آدمی کو ہمارے پاس بھیج دیجیے کہ جو اسلام کے بارے میں معلومات رکھتا ہو اور وہ ہماری تربیت کرے، دین سکھائے اور وہ ہمارے یہاں رہے اور وہاں رہ کر کے ہم اس سے جہاں دین سیکھیں وہیں وہ وہاں مدینہ میں آئے تو لوگوں کو بھی دعوت توحید اور دین کا کوئی کام کرے کہ جس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو سکے. تو ان کی درخواست پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مصعب بن عمیر کو منتخب کیا. اسلام کے یہ سب سے پہلے داعی ہیں، اسلام کے سب سے پہلے نمائندہ ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سعادت فرمائی. ان کا اسلام لانا بہت بڑی آزمائش کا باعث تھا. مصعب بن عمیر کی شخصیت کو ہم جانیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بہت مالدار تھے، اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار تھے. ان کی سیرت میں آتا ہے کہ ایسا حسین و جمیل لباس پہنتے تھے، ایسا قیمتی لباس پہنتے تھے اور اتنی بہترین اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تو آنکھ بند کر کے آدمی فیصلہ کر لیتا تھا کہ اس راستے سے مصعب کا گزر ہوا ہے. مگر یہ اسلام لائے، گھر والوں نے ساری دولت چھین لی اور ان کے دشمن ہو گئے اور یہ ان کے اتنا غریب بنا دیا لوگوں نے، ان کے گھر اور خاندان کے لوگوں نے چھین لیا مال کو، گھر سے بے گھر کر دیا اور یہ پھٹے ٹاٹ پہن کر گھومتے تھے، یعنی کپڑا چھین لیا، خوشبو چھین لی، اتنی حالت کمزور ہو گئی، خستہ حال ہو گئے، غریب بن گئے. اسلام قبول کیا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا کہ پھٹے پرانے کپڑے ٹاٹ پہن کے گھومتے تھے، مگر اسلام کی آواز کو، اسلام کی سچے ترجمان بن کے رہتے تھے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کا بہترین صلہ عطا کیا، بدلہ عطا کیا کہ اللہ نے یہ اتنا مرتبہ عطا کیا کہ اسلام کے پہلے داعی ہیں. یہ مکہ سے نکلے
اور مدینہ سے جو لوگ آئے تھے 12 لوگ حج کرنے کے لیے، انہیں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے کہا جاؤ ان کے ساتھ رہو گے اور ان کے ساتھ رہ کر کے مدینہ میں اسلام کی دعوت دو، اور یہ جو مسلمان ہو ان کی تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، اسلام بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ۔ بہرحال یہ مدینہ سے مکہ سے نکلے، مدینہ گئے۔ اسعد بن زرارہ کے یہاں مقیم تھے، ان کے یہاں رہتے تھے، انہیں کے یہاں سوتے تھے، انہیں کے یہاں کھاتے تھے، اور مدینہ منورہ میں دعوت توحید کا اچھا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی قربانی پیش کی اور مدینہ میں آئے تو مدینہ میں توحید کی دعوت کو عام کیا۔ ابھی مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ میں رسول کا آنا ہے، مسلمانوں کو مدینہ میں آنا ہے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے اسلام کی فضا، توحید کا ماحول، اسلام کا ماحول، پرامن نظام، اسلام کا قانون، سب وہاں پہ اسلام کی تعلیم کو پھیلا دیا اور اچھے خاصے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد ہو گئی۔ ایسے اسعد بن زرارہ، ایسے اسید بن عبیر، ایسے سعد بن معاذ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی مدینہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد مدینہ میں ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا، اسی بشارت کو لے کر کے نبوت کے 13ویں سال 12 میں تو آئے تھے مدینہ میں، 1 سال گزر گیا تو پھر مسلمان آئے، اور مسلمان جو آئے تھے مدینہ سے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں مسلمانوں کی کافی تعداد تھی، تقریباً 80 کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ تو اس وقت مصعب بن عمیر بھی آئے تھے۔ مصعب بن عمیر اس لیے آئے تھے تاکہ میں رسول اللہ کو بتاؤں کہ میں 1 سال یہاں کام کیا ہوں، نتیجہ بہت اچھا نکلا ہے، توحید کی دعوت میں نے پیش کی ہے، لوگ یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، لوگ پیاسے ہیں توحید کے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو نبوت کے 13ویں سال آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو بیعت عقبہ ثانیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آئے، ان سے ملاقات کی۔ ایسے عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس جو آپ کے چچا تھے۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں ان لوگوں کی سوچ یہ تھی، مدینہ کے مسلمانوں کی، جن کی تعداد تقریباً 80 کے آس پاس تھی، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، بہت صبر کیے، بہت تکلیف سہے، بہت پریشانی جھیلے، ہم کیوں نہ جا کے رسول کو سمجھائیں اور رسول کہیں آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں رہیے، کب تک آپ مکہ میں جلتے رہیں گے؟ یہ مکہ والے آپ کو کوستے ہیں، مارتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ نے بہت تکلیف جھیلی ہے، آپ مکہ والے پر بہت دم اٹھایا ہے، بہت حد کی ان لوگوں نے، ہم آپ کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، آپ کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جب چاہیں آپ ہمارے پاس آئیے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کو یہ دعوت دینے آئے ہیں، آپ ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے شہر میں آئیے، ہمارے علاقے میں آئیے، چھوڑ دیجیے مکہ کو، آپ مکہ میں کیوں مرتے ہیں، مکہ میں آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے، کتنی تکلیف جھیلیں گے، ہم کوئی آپ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، آپ ہمارے یہاں آئیے۔ یہ لوگ جب یہ اپنی طرف سے پیشکش ظاہر کی اور اپنی طرف سے تمنا ظاہر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایسے عباس جو آپ کے چچا تھے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے چچا کے ساتھ یہ آیت، یہ جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یہ نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی، اور یہ جمرہ عقبہ جہاں پہ حجاج کرام جاتے ہیں کنکڑی مارتے ہیں، جمرہ عقبہ کو سب سے بڑا جمرہ ہے مینا کے اندر، اسی کے دامن میں مسلمان مدینہ کے مسلمان ٹھہرے، چپکے سے رات کی گھاٹی میں آرام کیے، کیونکہ حج کے موسم میں تھے تو بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، حج کے موسم میں جاہل بھی حج کرنے والے لوگ بہت دور دور سے آتے تھے، تو رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں چپکے سے بیٹھے ایک میٹنگ ہوئی، اسی میٹنگ کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ میٹنگ میں یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، حضرت عباس بھی تھے، کہا کہ آج آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہو، تمنا کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند روز کے بعد ہمت ہار جاؤ اور رسول کو 2 راتیں چھوڑ دو، نہ مکہ کے رہے نہ مدینہ کے رہے، بیچ راستے میں آپ نے کھڑا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ رسول کو بلا رہے ہو، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں مکہ کے اندر، لیکن آپ اپنے یہاں بلا رہے ہو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ آپ لے جا رہے ہو ان کی قربانی، ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ہر شرط ان کو محفوظ رکھنا، یہ آپ سبوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قانون یہاں پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو میں تم سے بیعت دیتا ہوں کہ تم چستی اور سستی
دونوں میں میری اطاعت کرنا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، تمہارے پاس طاقت ہو کہ قوت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جو میں کہوں گا تم کو میری بات سننی پڑے گی، میری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ پہلی بات ان لوگوں نے قبول کیا، ہاں آپ رسول ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیوں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو چاہے مالداری ہو یا غربت ہو، پیسہ ہو یا پیسہ نہ ہو، دونوں حالت میں جب میں کہوں گا خرچ کرنا اسلام کے راستے میں، تم کو خرچ کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے، مدینہ کے مسلمانوں نے کہا، دل کھول کر کہا، جب جیسی ہماری حالت ہوگی ہم اپنی طاقت سے زیادہ آپ پر قربان کریں گے، قربانی دیں گے، مال خرچ کریں گے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ بات رکھی کہ دیکھو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام سے آپ نے کہا اپنی جان اور مال سے زیادہ تم لوگ میری حفاظت کرو گے، میری نگرانی کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی حفاظت اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ آپ کی نگرانی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور بات رکھی، کہا دیکھو اہل حکومت سے، ذمہ داروں سے الجھنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، جو ذمہ دار فیصلہ کر دے، جو حاکم بن جائے اس کی بات کو تسلیم کرنا، اس سے جھگڑا نہ کرنا، اس سے اختلاف نہ کرنا اور امیر کی بات ماننا، اس پر تم وعدہ کرو۔ صحابہ کرام مدینہ کے مسلمانوں نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ یہ سب باتیں چل رہی تھی تو مدینہ کے ایک صحابی ابو الہیثم کہتے ہیں کہ ایک بات ہماری بھی ہے کہ آپ ہم سے عہد و پیمان لے لیے، ٹھیک ہے ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ میں آئے اور پھر مدینہ میں اسلام مضبوط ہو جائے، مکہ میں اسلام پہنچ جائے تو مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ بھاگ آئے۔ اللہ کے رسول مسکرا دے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جان کا بدلہ جان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے یہاں آؤں، تم میری حفاظت کرو اور پھر مکہ میں اسلام پہنچ جائے آپ اور میری قوم کے لوگ مسلمان ہو جائے اور میں اپنی قوم پر واپس آ جاؤں، مدینہ کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا سپورٹ کروں گا، جیسے آپ میری حفاظت کرو گے، میری مدد کرو گے، میرا تعاون کرو گے، میرا ساتھ دو گے تو میں بھی اس احسان کا اچھا بدلہ دوں گا۔ بہرحال یہ سب بات ہوئی، اتنی باتیں رات میں چل رہی تھی، سب لوگ تیار ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے کی ترتیب ظاہر کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو صحابہ اکرام بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے مینا کی وادی میں، شیطان مردود اعلان کر دیا، زوردار آواز نکالا، کہاں ہے قریش کے لوگوں، کہاں سو رہے ہو، بیدار ہو جاؤ اور سن لو، ارے مکہ میں بہت سارے لوگ تمہارے دشمن اکٹھا ہو گئے، محمد کے ماننے والے کہاں سے آئے ہیں اور تمہارے خلاف سازش رچے ہیں اور یہ سب مل کر تم کو کل تم سے لڑیں گے اور مار ڈالیں گے۔ اس شیطان نے انسانی شکل میں آ کر کے قریش کے لوگوں کو ورگلایا اور اعلان کیا، اور یہ آواز سنی ان لوگوں نے اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کا پیچھا کیا، بھاگے مسلمان مدینہ کی طرف، سب بھاگ گئے۔ دو لوگوں کو پکڑنا چاہا جس میں سے نام ان کا ذکر کیا جاتا ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اذاخر پر تھے، قریش کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، پکڑ لیا، مگر منذر بن عمرو بھاگ گئے، لیکن سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا۔ سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا، بال گھسیٹتے ہوئے مکہ میں لائے اور لا کر کے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ تم لوگ بیٹھ کر کے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے سازش کرتے ہو۔ سعد بن عبادہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ حج کے لیے آئے تھے، حج کر کے جا رہے تھے، اب اس میں لڑنے لڑانے کی کیا بات ہے۔ وہاں پر مطعم بن عدی اور اس طریقے سے حارث بن حرب دو مشرک لوگ تھے، ان لوگوں نے سمجھایا، کہا نہیں یہ لوگ ایسے نہیں، چھوڑ دو۔ اس کے کہنے، مطعم بن عدی کے کہنے کے بعد سعد بن عبادہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج سے، اپنی مسلمان جماعت سے ملے تو مدینہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے کچھ ہمارے ساتھیوں کو تکلیف دی تو ہم، یہ لوگ کبھی کہہ رہے تھے مارنے مرنے کی بات کر رہے تھے، ہم لوگ کوئی ایسی بات کیے ہی نہیں تھے، لڑنے لڑانے کوئی بات ہی نہیں تھی، ہم لوگ اپن بیٹھ کی میٹنگ کر رہے تھے۔ اگر یہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف دیے، سعد بن عبادہ کو پکڑے، ان کو پکڑے، کچھ تکلیف دیے تو ہم یہاں سے مدینہ نہیں جائیں گے، یہیں سے جائیں گے مکہ اور لڑ کے جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ مگر یہ بات جو صحابہ کرام کہہ رہے تھے، جذبہ دکھا رہے تھے، سعد بن عبادہ تشریف لائے، دیکھا کہ ہمارے آدمی سیف ہے، محفوظ ہے، اس کے بعد یہ لوگ بیچارے مکہ سے دوسرے راستے سے مدینہ تشریف لے گئے، اور یہاں سے جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اب مدینہ والوں نے خواہش ظاہر کر دی ہے کہ آپ لوگ آئیے ہمارے یہاں، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے۔ سب سے پہلے ہجرت کی، ان کا نام ابو سلمہ ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی سعادت حاصل ہے
کہ مکہ سے سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی. یہ نکلے اپنے گھر سے تو اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور اپنی بیٹی کے ساتھ تھے. جیسے مکہ سے نکلے تو ان کے سسرال والے آئے, کہا ٹھیک ہے تم ہجرت کرنے جا رہے ہو, بیٹی ہماری ہے, تم بیٹی کو چھوڑ دو, یعنی تمہاری جو بیوی ہماری بیٹی, اس کو چھوڑ دو اور تم جاؤ, تمہارا جو دین ہے کون سا دین ہے, جاؤ اپنے دین کو لے کر کے, ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے ہو. مجبور ہو گئے, اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, کہا جاؤ میں جا رہا ہوں. بیوی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے ہجرت پر. اب مسئلہ ان کی بیٹی کا آیا, کہا بیٹی میری ہے, نہیں دے سکتا تم کو, یعنی جو ان کی بیٹی تھی, اور کہا تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ جو میری بیوی ہے, لیکن میری بیٹی جو ہے میں اس کو لے جاؤں گا. مگر قوم کے لوگوں نے کہا نہیں ہماری نواسی ہے, ہماری بیٹی کی بیٹی ہے. کسی میں جھگڑا ہوا, حضرت عبداللہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ کہہ نہیں یہ میری بیٹی ہے, اور یہ کہتے نہیں ہماری نواسی ہے. جھگڑا ہو گیا. اسی جھگڑا کرنے میں عبداللہ کی بیٹی کا ہاتھ اکھڑ گیا. ان کی کنیت ابو سلمان, جو ہجرت کرنے والے تھے ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو سلمان. تو اب اسی میں اختلاف ہو گیا, میری بیٹی اور ایک میری نواسی, اختلاف ہو گیا اور پھر بیٹی کا ہاتھ اکھڑ گیا. بہرحال مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک لے جاؤ. بیٹی کو بھی چھوڑ دیا, بیوی کو بھی چھوڑ دیا, ہجرت کے راستے میں نکل گئے. سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی. اس کے بعد یہ ان کی بیوی بہت روتی رہی گھر سے نکل کر کے, جہاں پہ یہ ان کو واپس کیا تھا وہیں آ کے روزانہ روتی تھی, پریشان تھی, اپنے شوہر کی یاد سے بےتاب تھی. تو بہرحال ایک آدمی, مکہ کا آدمی, آ کے ان کے لوگوں سے کہا, گھر والوں سے, تم کتنے ظالم آدمی ہو, وہ عورت ذات کمزور ذات روزانہ بیٹھ کے روتی ہے, شوہر کو یاد کرتی ہے, اب تم ایسے آدمی ہو کہ اس کے شوہر کو جدا کر کے اس کے ساتھ خون کیا ہے, اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, چھوڑ دو اس کے راستے پر, کیوں اس کو روک کے رکھے ہو. بہرحال جب اس آدمی نے لڑکایا تو ان کی گھر والوں کو ترس آیا اور ٹھیک ہے کہا جاؤ تم بھی اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دیا, کہا جاؤ بیٹی کو لے کر کے چلے جاؤ ہجرت کرنے کے لیے. پھر وہ بھی عورت گئی, ہجرت کر کے چلی گئی. مکہ کے مسلمان جو کمزور مسلمان تھے آہستہ آہستہ چپکے سے ہجرت کرنے نکل چلے گئے. حضرت عمر نے کیسے ہجرت کی؟ یہ مسلمان ہجرت کرتے تھے, مشرکین بہت لوٹتے تھے, سامان چھین لیتے, دولت چھین لیتے, پیسہ چھین لیتے, سامان چھین لیتے, راستہ روکتے تھے, پریشان کرتے تھے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی مگر ان کا سامان لوٹ لیا گیا, ان کی دولت لوٹ لی گئی اور ان کو پریشان کیا گیا, راستہ روکا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی, کیا کہا, خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کہا سن لو, خطاب کے بیٹا عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بیٹے کو یتیم کرنا ہے, آئے میرے راستے کو روکے. نہیں, سب لوگ تو چپکے سے رات کے اندھیرے ہجرت کرتے ہیں, میں عمر ہوں, خطاب کا بیٹا ہوں, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بیٹے کو یتیم کرنا, آئے میرے راستے کو روکے, میں کھلا کھلا ہجرت کرنے جا رہا ہوں. تو عمر نے کھلم کھلا ہجرت کی اور ان کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں کیا, کوئی راستہ نہیں روکا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہجرت کی. آنے والے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی اور اس ہجرت کا واقعہ کیا ہے, اور اس ہجرت میں اور آپ کے ساتھ کون تھے, اور اس میں دروس اور عبرت کیا ہے, مدینہ کیسے پہنچے, اتنی باتیں انشاءاللہ اور عزیز کے درس میں بات بتائی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے, پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.